اس کی ذمہ داری میں عاقب راجپت صاحب پہ ڈالوں گا. میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ مجھے نکلنا ہے, انہوں نے باقی کی جو بات ہے انہوں نے آگے کر دی. بہرحال آپ کی مہربانی, آپ نے مدعو کیا اس ٹاپک پہ. رند صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی ہیومن ریسورسز کے حوالے سے, کیونکہ اکثر ہمارا فوکس نیچرل ریسورسز پہ ہوتا ہے, اور دنیا میں ہم نے دیکھا یہی ہے کہ جن ملکوں میں نیچرل ریسورسز نہ ہوں وہ بہرحال ترقی کر جاتی ہیں اگر ان کی ہیومن ریسورسز کی ڈیولپمنٹ پہ توجہ دی جائے. مگر ایسی کوئی مثال نہیں ہے جہاں ہیومن ریسورسز کے بغیر آپ نیچرل ریسورسز جتنے بھی, آپ مثال دیکھ لیں, آپ نائجیریا کو دیکھ لیں کتنا تیل ہے ان کے پاس, آپ لیبیا کو دیکھ لیں, بہت ساری ملکوں کے مثال مل جاتے ہیں. آپ کمپیئر کر لیں فار ایگزامپل نیچرل ریسورسز میں رشیا کو کمپیئر کر لیں, ساتھ میں چائنا کو کر لیں, تو زمین آسمان کا فرق ہے. ہمیشہ جو ہے ہیومن ریسورسز وہ ترقی کی زیادہ ایک سٹیبل بنیاد رکھتی ہے. ہمارا مسئلہ یہی رہا ہے کہ نیچرل ریسورسز پہ تو اس کی تقسیم پہ تو پھر بھی کوئی آواز اٹھ جاتی ہے. ہم وفاق سے بھی گلا کرتے ہیں, ہم اور صوبوں سے بھی گلا کرتے ہیں نیچرل ریسورسز کے, فائنینشیل ریسورسز کے اوپر, مگر جو ہیومن ریسورسز کی جو ڈیولپمنٹ ہے, جس کی سب سے زیادہ ذمہ داری اور سب سے زیادہ اتھارٹی بھی ہمارے پاس خود ہے, ہم اس پہ آواز اس طریقے سے نہیں اٹھاتے. یہ جو سندھ پبلک سروس کمیشن کا ایشو ہے, یہ وہی ایشو ہے میں سمجھتا ہوں جیسے ایجوکیشن کا معاملہ ہے. آپ ہزاروں, آپ اس دن میں پڑھ رہا تھا, کسی نے آرٹیکل لکھا تھا کہ 2008 میں آپ کا ایجوکیشن بجٹ جو تھا وہ 100 ارب سے کم تھا, اب وہ 400 ارب سے زیادہ ہو گیا ہے. مگر آپ کی جو پرائمری اسکول کی انرولمنٹ ہے وہ پچھلے 15 سالوں میں وہ 58% سے نیچے آ گئی ہے, 53% پہ آ گئی. اب مجھے یاد ہے 2010-11 کی بات ہوگی آئی تھنک, کیونکہ اس وقت محمد علی مظہر صاحب تھے شاید سندھ ہائی کورٹ میں. اس وقت میں ایسی اتفاق سے کورٹ میں بیٹھا ہوا تھا, تو اس وقت کوئی 11,000 آئی تھنک پرائمری اسکول کی ٹیچرز کی امپلائمنٹ کی بات آئی تھی. اس وقت شاید ایجوکیشن منسٹر صاحب شاید پیر مجیب صاحب تھے, پیر مظہر الحق صاحب تھے. تو وہ جو اپوائنٹمنٹس تھیں آئی ریکال, اس وقت ان سے کہا گیا, بہت سارے جو وہ چیلنج ہوئی تھیں ان کو کورٹ میں بلایا گیا ان ٹیچرز کو, اور ان سب ٹیچرز سے پوچھا گیا کہ بھائی اچھا تم کون سا سبجیکٹ پڑھاتے ہو, کوئی جیوگرافی پڑھاتے ہو, کوئی ہسٹری پڑھاتے ہو, کوئی میتھ پڑھاتے ہو, سائنس پڑھاتے ہو وغیرہ, اور ساتھ میں اپنی جو بھی ڈگری ہے وہ بھی دکھاتے جاؤ. اور اس میں سے کم 95% نے کہا سر ڈگری نہیں ہے, اور ہم آپ نے اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو ہم سندھی لینگویج کے ٹیچر ہیں, آپ سندھی میں کوئی بھی ہم سے سوال پوچھ لیں, مگر کوئی سبجیکٹ کے اوپر ہمارے پاس کوئی کسی قسم کا وہ نہیں ہے. اب آبویسلی آپ سب کو پتا ہے, ہم سب یہاں بیٹھے ہیں کہ وہ اپوائنٹمنٹس کیسے ہوئی تھی, کیا ہوا تھا. مگر سوری جی بالکل آپ کا, اور اس کے بعد بھی کئی دور گزرے ہیں. مگر مجھے اس وقت یہی خیال آیا کہ دیکھیں ایشو یہ نہیں ہے کہ آپ نے نوکری بیچ دی, آپ نے یہی جو بات کر رہے تھے سوسائٹل امپیکٹ کا, آپ نے اپنے بچوں کا مستقبل اس کام سے بیچ دیا, وہ آپ نے نیلام کر دیا ٹو دا ہائیسٹ بیڈر. اس کے بعد پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ کسی طریقے سے لوگ اکثر, اور ہماری بھی اس پہ بات ہوتی رہتی ہے, شہاب بھائی سے بھی ہوتی رہتی ہے, اپنا NFC ایوارڈ اور یہ وہ وغیرہ ساری چیزیں, ڈسٹریبیوشن کا میکنزم کیا ہونا چاہیے, حکومتی ریسورسز کا وغیرہ. بھئی اگر آپ کے پاس ریسورسز آ بھی جائیں
اور آپ نے اپنی جو نسلیں ہیں وہ اس طریقے سے تباہ کر دی ہیں، تو ان ریسورسز کا آپ کیا کریں گے؟ وہی لوٹ مار ہوگا جو آپ نے اور بہت نیچرل ریسورسز میں بڑے امیر ملک ہیں، نائجیریا میں دیکھیں دنیا بھر میں کرپشن کی انہوں نے مثال قائم کی ہوئی ہے، بے تحاشا تیل ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جب تک آپ اپنی یہ ایڈمنسٹریشن، آپ اپنی ایجوکیشن، اپنی ہیلتھ، آپ ان چیزوں میں آپ اپوائنٹمنٹس فیئرلی ٹرانسپیرنٹلی نہیں کریں گے تو آپ باقی دوسرے سے جتنا جھگڑا کرتے رہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سندھ پبلک سروس کمیشن میں بھی ایگزیکٹلی یہاں میں بلکہ جب آیا تھا تو میں یہی، اور شاہ صاحب کو میں نے دیکھا تھا تو مجھے یہی آیا تھا، پچھلے ہفتے ہی میں نے آغا رفیق صاحب کا یہ انٹرویو سنا تھا۔ اب اگر ایک شخص ہے جو ہم سب کو پتہ ہے کتنی پرانی ان کی رفاقت آصف علی زرداری سے ہے، اب وہ اس سسٹم میں سروائیو نہیں کر سکتا کیونکہ اتنی کرپشن ہے، اتنی سفارشیں ہیں، تو کسی بھی طریقے سے جو انسٹیٹیوشن ہے وہ تو ڈسٹروائے ہو گیا۔ اب پبلک سروس ایوری ایئر یہاں جو اتنے وکیل صاحبان بیٹھے ہیں، تالپور صاحب، سہول صاحب، میں دیکھ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے ہر سال پٹیشنز فائل ہوتی ہیں پبلک سروس کمیشن کی، اور وہی پرانے طریقے ہیں۔ یہ جو بات ہے یہ اس کی وائوا کی، ہر کیس میں سب سے آسان طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ بس یہ آپ دے دیں کسی کو، چلیں 100 نہیں 100 تو برا لگتا ہے، جو اچھا عقل مند نقل کرنے والا ہے وہ دے گا 96 دے دے گا، دوسرے کو 30 دے دے گا، رزلٹ وہی ہے۔ اور وہ ایک ایسی چیز ہے، آپ عدالت کے پاس جائیں، عدالت اس میں ایکچولی پریکٹیکلی اسپیکنگ کچھ کر نہیں سکتی۔ جب آپ وہ کہیں بھائی اب جو ایگزامنر ہیں انہوں نے کہا ہے آپ کا انٹرویو کیا ہے، اب اس کے 96 آ گئے، آپ کے 30 آ گئے، تو بہت ہی کوئی ایسا کوئی یہ 100 اور 0 والا کیس آئے تو پھر شاید کبھی کورٹ کوئی ریٹ پاس کر سکتی ہے، ورنہ نہیں کرتی۔ وہ کہتی ہے بھائی جو انٹرویورز تھے انہوں نے آپ کو نمبر کم دیے ہیں، ہم اپنا اوپینین آپ اس کے اوپر کیسے مسلط کر سکتے ہیں، تو وہ چیز چلتی آتی ہے۔ نیب کی انکوائریز وغیرہ شروع ہوئی، پھر نیب کی آئی تھنک لاسٹ منتھ ہی ایک نیب کی انکوائری کوش کی تھی کورٹ نے، کیونکہ اور کورٹ سے میں سمجھتا ہوں اس میں ایکچولی اس معاملے کو حل کرنے کا جو کوئی کورٹس کے پاس بھی کوئی سلوشن نہیں ہے۔ اب 26ویں ترمیم کے بعد تو سلوشن چھوڑیں، اب تو وہ ول بھی نہیں ہے، کیونکہ جوڈیشری میں بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں ہماری اپوائنٹمنٹس بھی اسی طرح ہوتی ہیں جس طرح سندھ پبلک سروس کمیشن میں ہوتی ہیں، تو وہاں سے ایکسپیکٹیشن رکھنا بھی آئی تھنک ایک فولز پیراڈائز ہے۔ اگر کوئی کام ہو سکتا ہے تو یہی ہو سکتا ہے کہ ان فورمز، تھنکرز فورمز، اور ان ساری جو سیاسی شعور رکھنے والے لوگ ہیں وہی اس چیز پہ کام کریں، عوام میں ایک جذبہ پیدا کریں تاکہ ہم یہ سسٹم بدل سکیں۔ اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس میجک بلٹ نہیں ہے۔ شکریہ۔